اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات باواز بلند توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ گو کہ بارش نے آج آپ کی تعداد پہ اثر ڈالا، لیکن میری نیت پہ اثر نہیں ڈالا۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو نا؟ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کی 4 تفسیریں مختلف مجالس محافل میں مختلف مقامات پر میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، ایک آج کرنے لگا ہوں۔ قرآن کا ہر حرف معجزہ ہے۔ بظاہر الف سے یہ تک جو 28 حروف تہجی ہیں، انہی سے ہی قرآن لکھا گیا، بولا گیا، پڑھا گیا۔ لیکن مثلا قرآن کا جو الف ہے، کائنات عالم کے سارے الف مل کر اس سمندر کے پہلو میں قطرہ بھی نہیں بنتے۔ جی، تو اللہ نے ہر حرف کو جہاں بھی رکھا ہے، وہ تھا ہی اسی لائق، اور اس کے پیچھے اسرار و غوامض معانی کے سمندر چھپے ہوئے ہیں۔ اب اس نے کہا الف لام میم وہ کتاب ہے، یعنی یہی الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں۔ جس کا ترجمہ نقوی صاحب مولوی صاحبان کر دیتے ہیں جس میں شک نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ شک بھی اس کا ایک معنی ہے، لیکن ریب کی وسعت 7 آسمانوں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ الف لام میم وہ کتاب ہے، کیونکہ اللہ کہہ بھی یہی رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں، کمی نہیں، کجی نہیں۔ بیٹھے یہیں ہو یا کہیں اور ہو؟ اچھا، اب ایسا ہے سردار صاحب، اللہ نے یہ جو 14 کے نام رکھے ہیں، ہر معصوم کے نام کا ملک شوکت صاحب ایک حرف کتب ہے اور ایک حرف قلب ہے۔ میں قلب پہ بحث نہیں کر رہا، کتب کی بات کر رہا ہوں۔ مثلا تمہارے رسول کے نام کا جو قطبی حرف ہے وہ میم ہے، اور تمہارے خیبر شکن کے نام میں بریگیڈیئر صاحب جو قطبی حرف ہے وہ لام ہے۔ علی کے نام کا قطبی حرف عین نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لام ہے، یہی حرف ولایت ہے، اسی لیے اللہ میں بھی 2 دفعہ آتا ہے۔ اب بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ جو اب میری مجبوری ہے، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا زاہد بخاری، میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اگر لام 1 دفعہ آئے تو وہ بندوں میں علی ہو جاتا ہے، 2 دفعہ آئے تو عرش پہ اللہ ہو جاتا ہے۔
سمجھ آئی بات؟ ہاں تو اس لیے محمد کا قطبی حرف ہاشمی میم، علی کا قطبی حرف لام، اور فاطمہ کا قطبی حرف الف۔ فاطمہ کا قطبی حرف الف، علی کا قطبی حرف لام، محمد کا قطبی حرف میم، الف لام میم ذالک الکتاب۔ اللہ اب پلے پڑی ہے بات ہیں؟ جی جی شاد باش، شاد باش، جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ الف پہلے ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ظہور میں محمد پہلے ہے، وجود میں فاطمہ پہلے ہے۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے، یقیناً تم نے اپنی امانت وصول کر لی ہیں۔ فاطمہ علی محمد وہ کتاب ہیں جن میں ریب نہیں۔ ہاں فیضان علی ملک، بات آ گئی ہے میرے سامنے، اور اب میں کیے بنا کہے بنا واصف بخاری نہیں رہ سکتا۔ اور یہ بھی شاید، یہ جو شاید ہم بارش ہو گئی نا سردار صاحب، اس میں بھی شاید کوئی راز ہے۔ اس موسم نے کمزور میدوں کو روک لیا ہے۔ جی چونکہ بی بی نے آج مجھ سے کسی کے لیے کچھ کہلوانا تھا، نذیر شاہ عابد شاہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت الحمدللہ میرے سامنے جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے خریدار ہیں۔ ایک عالم ربانی نے نہ کوئی صاحب، ایک صاحب نظر نے خراج پیش کیا ہے اپنی رسائی کے مطابق۔ ان کی رسائی تو آدم کے ہاں بھی نہیں ہے، بلکہ آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں کی عقل کامل کا جوہر نکال کے کسی ایک نبی کے خانہ ادراک میں رکھ دیا جائے اور کہا جائے فاطمہ کی تعریف کر، وہ ہاتھ کھڑے کر لے گا۔ اور کہنے پہ میرے بزرگوں بھائیوں عزیزوں مجبور ہو جائے گا کہ بے دل کے دل میں رہنے والی خواہش کے فضائل میں کیا پڑھوں۔ بہرحال بشری رسائی میں اس نے جو بھی خراج بریگیڈیئر صاحب پیش کیا ہے بہت اعلیٰ ہے۔ ہاں، اور یقیناً حلالیوں کے رخسار رشک گلزار ہو جائیں گے۔ آمادہ ہیں طبیعت ہے؟
جو امجد عربی میں لطف لے سکتے ہیں وہ پہلے عربی میں لیتے رہیں، ترجمے میں بیتبر صاحب کو شامل انشاءاللہ کرنا ہی ہے۔ السلام علی ہیکل التوحید و نور الوحید۔ مجھے افسوس نہ ہونے دینا کہ میں نے بے موقع علم کی منڈی سجا دی۔ السلام علی ہیکل التوحید و نور الوحید و حبل الورید لحیاک للتوحید۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں ہے؟ اب پتہ نہیں کیوں میں نے یہ بات شروع کر دی ہے، اس کی گواہی یہ دیں گے جو یہاں لکھ رہے ہیں۔ اب میں بات کھول نہیں سکتا، واضح نہیں کر سکتا۔ پھر سنو، السلام علی ہیکل التوحید و نور الوحید و حبل الورید لحیاک للتوحید والفضل المزید۔ والفضل المزید و حقیقت العرش المجید۔ ام الانوار و دائرۃ الاسرار۔ اللہ اکبر۔ ام الانوار و دائرۃ الاسرار و روح الاذکار و حجت اللہ علی حجج الجبار۔ اللہ اکبر، اللہ، جو ہم دیکھیں نا، جس کا مقدر تھا سننا، یہ دلاور شاہ صاحب تلا گنگ سے آ گئے، فیضان علی ملک، شوکت علی ملک ان کے والد اٹک سے آ گئے، جن کو سنانا تھا انہیں اٹک سے بھیجا، جن کو نہیں سنانا تھا لاہور میں اٹک گئے۔ اللہ اللہ اکبر، جو ام الانوار و دائرۃ الاسرار و روح الاذکار و حجت اللہ علی حجج الجبار۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ سیدۃ الانس والجان و قرآن القرآن و قطب الفرقان جنت العالیت لسید شباب اہل الجنان۔ غیب الہویت و تجلی اللاہوتیت و روح الخاتمیت حاملت الاسرار الفاطمیت الصفات اللہ النازلت فیہا ام ابیہا۔ یقیناً وہاں سے سند ملے گی۔ ہاں، سر اٹھانا، بس اتنے کا ہی ترجمہ سن لو، بڑا ہے۔ ترجمہ کروں؟ میرا دل زاہد بخاری یہ چاہتا ہے کہ میرا پاؤں ہوتا 7ویں آسمان پر، ہاتھ میں رکھتا عرش کے پائے پر، پھر یہ ترجمہ کرتا، ملکوتیوں پہ غش آتا، مومن دم مست کلندر کے نعرے لگاتے، پتہ چلتا کہ جن کے دل میں 14 رہتے ہوں وہ ہوتے کیا ہیں۔ جو اب برگیڈ صاحب، پہلا لفظ نقوی صاحب کیا ہے؟
السلام ہو، سلام ہو، تیری بی بی پہ سلام بھیج رہے ہیں، کس انداز میں؟ السلام علی ہیکل التوحید، وہ کہتے ہیں توحید کے مجسمے پر سلام۔ یہ ذہن میں رکھ لو، یہ 14 کے 14 توحید کے ہیکل ہیں، توحید کے پیکر ہیں، توحید کے مجسمے ہیں۔ تیرے مولا علی کا فرمان ہے زبان نہ کاٹ لوں منکر کی۔ پوچھا گیا تھا امام کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا نور یشرق فی صبح الازل فیلوہ علی حیاکل التوحید آثارہ۔ امام وہ نور ہے جو صبح ازل میں چمکا اور توحید کے مجسموں پر وہ نور نقش ہو گیا۔ ہاں تو اب ذہن میں رکھ کے بیٹھنا، یہ سارے حیاکل توحید ہیں۔ ہیکل کی جمع ہے حیاکل، سارے توحید کے مجسمے ہیں۔ اس نے آغاز کہاں سے کیا ہے؟ السلام علی ہیکل التوحید، توحید کے مجسمے پر سلام، ونور الوحید، منفرد اور الگ الگ رہنے والے نور پر سلام۔ چونکہ تیری بی بی کا نور تیرا سے بھی الگ الگ رہا ہے، یہ تیرا آدم کی صلب میں رہے ہیں، فاطمہ نہیں رہی۔ یہ شاہ صاحب، سردار صاحب حسنین شاہ جی، یہ نہیں رہی علی شاہ، آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے صلب میں نہیں رہی۔ معراج اول میں پہلی معراج پہ جب رسول گیا براہ راست صلب محمدی میں نازل ہوئی۔ اللہ نے کسی نبی کی صلب میں وہ طہارت، وہ تقدیس، وہ پاکیزگی نہیں دیکھی کہ یہاں نور فاطمی رہے۔ یا علی تو کیا طلسم ہے، نبیوں کی صلب جس کے لائق نہیں وہ تیری محکومہ ہے۔ کوئی شک نہیں، انبیاء کی صلبیں اس لائق نہیں تھیں کہ اس مصدر تطہیر کا نور ان کی اصلاب میں رکھا جائے۔ یہ نور الگ رہا ہے، اس لیے کہا ونور الوحید، عالم وحدت میں رہنے والے نور پہ سلام۔ اور اب جاگنا، پہلے کیا کہا تھا؟ ہیکل ہیکل توحید، توحید کے ہیکل پہ سلام، مجسمے پہ سلام۔ اور اگلا فقرہ فیضان ملک کیا فقرہ ہے، اس میں کائنات بند ہے۔ پھر کہتے ہیں وَحَبْلِ الْوَرِيدِ لِحَيَاكِ لِلتَّوْحِيدِ، چونکہ باقی بھی تو توحید کے مجسمے ہیں نا، وہ کہتے ہیں توحید کے جتنے مجسمے ہیں ان کی شہ رگ پہ سلام۔ اللہ اکبر، شہ رگ ہی ضامن حیات ہے، یہ ہے تو تیرا کو حیات حاصل ہے۔ العظمت للہ،
اب اس سے زیادہ میں ہاشمی کچھ کہہ نہیں سکتا. توحید کے مجسموں کی شہ رگ پہ سلام. اچھا اللہ قرآن میں کہتا ہے جنت میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، لہم ما یشاؤن فیہا، جو کچھ جنتی چاہیں گے وہ ہو جائے گا. اور آگے کہتا ہے ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے. اب یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ مزید کتنا ہے اللہ کے پاس؟ جس نے عدد بول دیا مشرک ہو گیا، چاہے خربوں میں بولا. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اتنا ہے اللہ کے پاس، زیادہ نہیں ہے، حد ہی نہیں. اور وہ عالم ربانی کہہ رہے ہیں والفضل المزید، اللہ کے فضل مزید پر سلام. میں چلو سردار صاحب شاہد خان یوں سمجھانا چاہتا ہوں، فضل عظیم علی ہے، فضل مزید فاطمہ ہے. اسی لیے زاہد بخاری میرا سینہ بولتا ہے اور حسرت کا دھواں اٹھتا ہے کہ کاش امام کا ظہور ہو جائے، وہ منبر سجائیں، میں ان کے قدموں میں کھڑے ہو کے ان کے خاندان کے فضائل پڑھوں. بریگیڈیئر صاحب علی دلاور شاہ فضل عظیم ہے، بی بی فضل مزید ہے. یعنی جس کو دیتے 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 علی منہ پھیر لے، فاطمہ کی عطا شروع ہو جاتی ہے. جو پچھلے محلے والوں ٹھیک ہو؟ پلے پڑی ہے بات ہے. میں معاذ اللہ یہ تو سوچنا بھی نقوی صاحب کفر سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی شے بھی ہے جو علی نہ دے سکیں، کفر ہے. میں نے کہا ہے دیتے دیتے علی بھی منہ موڑ لیں. وہاں سے اس مخدومہ کی عطا شروع ہوتی ہے. پتہ ہے اس میں راز کیا ہے؟ علی دیتا ہے ظرف کے مطابق. اب ایک کے پاس برتن ہی 5 کلو کا ہے، 10 کلو کیسے دے؟ لیکن یہ وہ کریمہ کردگار ہے، ظرف چھوٹا ہو ظرف بھی بڑا کر دیتی ہے، عطا بھی کر دیتی ہے. میرا خیال ہے تم تھک گئے ہو، مجھے سمیٹ لینا چاہیے. اللہ جو اچھا میں ملک شوکت اس کی ایک دلیل ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بچوں کے پلے بھی کچھ پڑے. عباس کو لو زمانہ کہتا ہے ثانی علی، کہتا ہے نا ثانی علی. مطلب کیا ثانی علی کا؟ دوسرا علی. امام تو 13واں ہے نہیں، یہ ثانی علی کیسے ہے؟ یعنی امامت کو چھوڑ کر جو علی میں ہے وہ عباس میں ہے.
اب یہ کیسے ثانی علی ہو گیا ہے؟ اگر اس پر بھی تم نہ سمجھ سکے تو پھر خدا سمجھائے۔ فاطمہ نے علی کے لیے ایک کرتا سیا، عباس کے لیے 2 کرتے سیے۔ بتا دیا زمانے کو کہ علی بن نہیں سکتا تھا عباس، میں نے دوسرا کرتا دے کے علی بنا دیا۔ چلے تو نہیں گئے نا میرے ساتھی؟ ہاں، اس لیے یہ فضل مزید ہے۔ اور تمہیں پتہ چلے گا میدان حشر میں، جب وہاں اس کی ضرورت اس کے بابا کو بھی پڑے گی۔ بس اس سے آگے کچھ نہیں کہنا مجھے، ہاں، کیونکہ پھر تسمے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی علامت تھی۔ ہاں، میری طرف دیکھو، وَحَقِيقَةِ الْعَرْشِ الْمَجِيدِ، عرش مجید کی حقیقت پر سلام۔ عرش نہیں، عرش کی حقیقت۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ وَأُمِّ الْأَنْوَارِ، اس کا میں وہ ترجمہ نہیں کروں گا جو لوگ کرتے ہیں۔ کوئی اور مولوی ہوتا نا کہ صاحب وہ کہتا انوار کی ماں پہ سلام، نہیں، انوار کی اصل پہ سلام۔ ام کے معنی اصل کے ہوتے ہیں۔ اللہ جو رسول سے سورہ شعراء میں کہہ رہا ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، مکہ کو اللہ نے ام القریٰ کہا ہے، شہروں کی ماں۔ جنم دیا ہے اس نے شہروں کو، شہروں کی اصل، کیونکہ زمین کے بچھانے کا آغاز یہیں سے ہوا تھا۔ ہاں، وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس نے یہ پہلے سن رکھا ہے، اٹھے ہیں؟ نہیں، وہ بندہ، میں عوام کی نہیں، علماء کو بھی چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، جس کو اس حقیقت کا پہلے پتہ ہے اسے غضنفر شکر دینے کے لیے تیار ہے۔ عرش سے موتی لاؤں اور پھر نعرے تم یوں لگاؤ، یہ قیمت نہیں ہے میرے خطاب کی۔ پھر کیا ہو گیا ہے کہ اصل پر سلام۔ اب جو اگلا فکرہ ہے نقوی صاحب فیضان ملک، اس کی شرح میں اشرح بھی پڑھوں تو کم ہوگا دلاور شاہ جی۔ وَدَائِرَةِ الْأَسْرَارِ، اسرار کے دائرے پر سلام۔ سمجھ میں آئی ہے بات جو نہیں؟
ہیں؟ اور دائرہ وہ چیز ہے نہ جس کی ابتدا معلوم، بھئی دائرے کی ابتدا کیا ہے کون بتائے گا؟ دائرہ ختم کہاں پہ ہوتا ہے کون بتائے گا سوائے اس کے جس نے دائرہ لگایا؟ پلے پڑ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا کہ دائرے کا آغاز کیا ہے انجام کیا ہے۔ ہاں تو اسرار کا دائرہ ہے بطول، والروح الاذکار، ہر ذکر کی روح پہ سلام۔ اب میں تمہاری تھکن اتاروں یا جملے بھیجوں؟ سپیکر کوئی میرا خیال ہے آپ تک تو آواز جا ہی رہی ہوگی۔ ہاں بغیر سپیکر کے بس ایک دو جملوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور پھر اسی پہ ہم سمیٹ لیں گے۔ انوار کی اصل پر سلام، ہر ذکر کی روح پر سلام۔ ہر ذکر پہلے مولوی سے لکھوا کے آ، نماز ذکر ہے یا نہیں؟ اگر ذکر ہے تو چونکہ روح بطول ہے۔ آج نقوی صاحب مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ کم وقت نماز میں علی کا نام کیوں نہیں لے سکتا، کیونکہ روح بطول ہے اور رجس آئے۔ اللہ اکبر جی مشکوک جو جی ہاں، تو اس لیے رجس والی زبان سے علی کا نام نکل ہی نہیں سکتا۔ ہاں کیونکہ جس ذکر کی روح بطول ہو اس ذکر کو کرنے کے لیے زبان کتنی طاہر چاہیے ہوگی۔ سر اٹھانا، سر اٹھانا، چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ وَحُجَّتِ اللَّهِ عَلَىٰ حُجَجِ الْجَبَّارِ، کہتے ہیں اللہ کی حجتوں پر حجت پہ سلام۔ جو سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں، اور یہ ایسے نہیں کہہ دیا انہوں نے محترم، ہاں تمہارے 11ویں امام کا فرمان ہے، نحنو حجت اللہ علی الخلق وفاطمۃ حجت اللہ علینا، فرمایا ہم مخلوق پر اللہ کی حجت، فاطمہ ہم پہ اللہ کی حجت۔ اللہ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا سر سے گزر گئی ہے؟ یہ 11 مخلوق پر حجت اور بی 11 اماموں پر حجت۔ مصیبت یہ ہے کہ میں شاہد خان سردار صاحب بات کرتا ہوں نا کبھی صاحب، لوگ پھر اپنے پیمانے عقل میں تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی تیرے میرے پیمانے کی بات نہیں ہے، یہ پیمانہ ادراک سے پہلے کے لوگ ہیں۔ ایک منٹ بس میں ایک جملہ بول کے حسنین شاہ جی یہیں فیضان ملک آزما بھی لوں گا کہ میرے سامنے سماعت کے کون کتنے پانی میں ہے۔ فرمایا ہم مخلوق پر اللہ کی حجت اور فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت۔ اب ان 11 اماموں میں سے کوئی امام آج یہاں آ جائے اور ہم سے کہے
سارے اٹھاؤ، میرا نام نماز میں لیا کرو، لوگے یا نہیں؟ کیوں لوگے؟ کیونکہ وہ ہم پہ حجت ہے۔ بات تو میں نے کہہ دی۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہماری حجت وہ ہے جن کے نام کے بغیر ہماری نماز نہیں، اور فاطمہ وہ ہے جس کے نام کے بغیر ائمہ کی نماز نہیں۔ اللہ 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 العظمت العظمت للہ۔ سمجھے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا ایک سوال اور کرتا ہوں، ایک سوال علی شاہ اور کرتا ہوں۔ نقوی صاحب، کوئی امام آ جائے اور ہمیں کہے جو چیز تمہاری ملکیت میں ہے وہ تمہاری نہیں میری ہے، مجھے دو، کیا کرو گے؟ ان الدنیا والآخرہ للامام یضعها حیث یشاء ویدفعها الی من یشاء۔ اصول کافی میں حدیث ہے، دنیا و آخرت کا مالک امام ہوتا ہے، جسے چاہے دے دے، جس سے چاہے لے لے۔ یعنی جو ہماری ملکیت ہے ہم سے ہماری حجت طلب کر سکتی ہے، تو جو 11 کی ملکیت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ تو جو 11 امام رکھتے ہیں بطول جب چاہے ان سے طلب کر سکتی ہے، کیونکہ ان پر حجت ہے۔ ایک جملہ ہے، اگر خرید سکو تو حدیث ہے تیرے رسول کی، اور صرف شیعہ کتابوں میں نہیں سنی کتابوں میں بھی دکھا دوں گا، منبر پہ ضمانت دے رہا ہوں۔ رسول نے فرمایا تھا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها۔ جب فاطمہ غضبناک ہو اللہ غضبناک ہو جاتا ہے، جب فاطمہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھو اس وقت میں راضی بیٹھا ہوں، غصہ نہیں ہے، جب غصہ آئے گا راضی نہیں ہوں گا، یعنی حالت بدلے گی تو غضب میں آؤں گا، حالت بدلے گی تو مرضی رضا ہوگی۔ اللہ کی تو حالت بدل نہیں سکتی۔ اللہ پلے بڑی بات یا سر سے گزر گئی ہے؟ جو اللہ کو حالتیں بدلنے پہ مجبور کر دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ہاں بس ختم ہو گئی بات، جو جملے رہ گئے اگر کل بھی میں چاہتا ان کا ترجمہ پھر کل پیش کر دوں گا۔ آخری بات، 11 ہم پہ حجت، بی بی 11 پہ حجت۔ آج 11 میں سے کوئی آئے اور ہم میں سے کسی سے کہے یا سب سے کہے میں تیری زندگی کا مالک ہوں، اپنی جان مجھے دے، اب پتہ نہیں میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں، سر سے گزر رہے ہیں یا صحن دل میں، ہماری حجتیں وہ ہیں جو ہم سے زندگی مانگ سکتے ہیں، فاطمہ وہ ہے جو 11 سے زندگی مانگ سکتی ہے۔
جی 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 جو امامتوں کی حیات کی مالک ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. پلے پڑ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں بس اسی کو کہتے ہیں کہ ماں درچ خیال ہے وہ فلک درچ خیال. ہمارا خیال کچھ اور ہے، فلک کا خیال کچھ اور ہے. بہرحال ہوتا وہی ہے جو مالک چاہتے ہیں. بس ایک کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں تکمیل عبادت کے لیے. ہاں جو 11 اماموں کی زندگی کی مالک ہے، اللہ جانے حسین کے غم سے اسے پیار کتنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. العظمت للہ. جس دن سے بہن بھائی نے مدینہ چھوڑا ہے، میرا معیار یہ نہیں کہ میں اس خانوادے کی درجہ بندیاں کروں، لیکن میں نے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ کئی ایسے مواقع آئے ہیں جہاں رسول تشریف لائے، کسی موقع پہ علی تشریف لائے، کہیں مولا حسن آئے، لیکن کہیں کہیں جو ہی زینب اور حسین نے مدینہ چھوڑا، بطول نے اپنی مزار چھوڑ دی. اللہ اکبر. کبھی حسین کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ، کبھی زینب کے محمل کے ساتھ ساتھ. العظمت للہ. کتابیں پڑھ کے دیکھنا، علماء سے پوچھنا. ایک منزل پہ خیمے لگے، شام والی نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا حسین تیری غربت پہ صرف زینب ہی نہیں رو رہی، تجھے ماورائی مخلوق بھی روتی ہے. سب کچھ جانتا تھا حسین تیرے رلانے کے لیے. پوچھا بی بی وہ کیسے؟ فرمایا بھیا جب آدھی رات ڈھلتی ہے نا، میرے خیمے کے پیچھے ایک بی بی ہے جو ساری رات کبھی واہ حسینہ، کبھی واہ غربتا، کبھی واہ مظلومہ، تیری غربت کے نوحے پڑتی رہتی ہے. حسین نے رو کے کہا صرف آواز سنی ہے یا جا کے دیکھا بھی ہے؟ نہیں بھیا دیکھا تو نہیں، بس آواز سنی ہے. کہا آج وہ بی بی آئے تو خیمے کے باہر چلی جانا، جا کے قریب سے دیکھنا کہ وہ ہے کون. بس میں منبر چھوڑنے لگا ہوں، سوئی ہوئی تھی علی کی بیٹی، اچانک آواز آئی واہ حسینہ، واہ غربتا، واہ مظلومہ. اما فضا میری چادر تطہیر دینا. سر پہ پردے کی چادر لی، فضا کو ساتھ لے کے خیمے کی اوٹ میں گئی. دیکھا تو ایک بی بی ہے جو زانوں میں سر دے کے حسین کی غربت کا نوحہ پڑھ رہی ہے. زینب نے کہا بی بی بھائی تو میرا ہے، رشتہ تو اس غریب کا مجھ دکھیا سے ہے، تو کون ہے میری حسین کی غربت پر رونے والی؟ باہیں پھیلا کے کہا یوں اجڑ گئی ہو ماں زہرا کو نہیں پہچان سکی. جس دن سے تم نے مدینہ چھوڑا ہے تیرے خیموں کے باہر روتی ہوں، کبھی تیرے محمل کے ساتھ روتی ہوں، کبھی حسین کی سواری کے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بار الہ مجلس اعضاء کو منظور مقبول فرما، بانیان کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل باسعادت فرما، ہماری ولیدہ بیانی قبول فرما، جو ان بھی اولاد ہیں اولاد نرین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جمیع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما. اللہم کن ولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ مقاعد مناصر مدلیل وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد واہل بیتہ.